بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا آغاز ہے ہمارا، اور اس میں ہم دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر چکے تھے، اور اس میں سے چند ہم پوائنٹس دیکھ چکے تھے، اور یہاں پر تھے میرا جہاں تک غالباً خیال ہے کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول۔ اتباع رسول پہ تھے اور اطاعت رسول کے موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اسی آیت کریمہ میں جو بیان ہونے والا اگلا مضمون ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اگلا جو مضمون ہے ممن ینقلبو علی عقبیہ، انتہائی اہم موضوع ہے۔ بیسیکلی تو یہ مسلمانوں کی پرکھ وہ ہوتی ہی یہاں سے ہے، یعنی قبلہ کا ایک سمت قبلہ کی متعین کر دیا جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا قرآن مجید کی انہی آیات کے تناظر میں۔ معنی جو چیز رکھتی ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے۔ اب اس اطاعت میں اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کو آزمایا اور دوران نماز قبلہ کو پھیر دیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں آگے ہم نے کل بھی دیکھ لیں، آگے بھی اس کی مین وجہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ خود ہے وہ آ رہی ہے، اس پہ بات ہم کر لیں گے۔ لیکن ایمان کا بیسیکلی ٹیسٹ وہ یہاں پہ ہوا۔ اتباع رسول کے حوالے سے ہم نے دیکھ لیا، اب علی عقبیہ اس حوالے سے کہ کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ بڑی سادہ سی مثال دوں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ کہ اعلان نبوت کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ کی طرف سے وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اپنے قریبیوں کو جمع کریں اور ان کو دعوت اسلام دیں۔ کوہ صفا پہ سب نے مشہور واقعہ ہے، سن لیا۔ کوہ صفا پہ چڑھ جاتے ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ جانتے ہیں بڑی ایمان افروز بات ہے، اس وقت آپ کے ساتھ تھی، آپ کی یعنی اتنا بڑا پیغام دینے جا رہے تھے، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھارس بندھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اٹھایا ہوا تھا ساتھ، اور 4 سے 5 سال آپ کی عمر تھی، عمر مبارک تھی اس وقت، 4 سے 5 سال۔ اب اس بات میں چونکہ اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ نبوت کا جب اعلان کیا تو اس سے 3 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ 5 سال قبل ولادت ہوئی۔ بہرحال یہ ایک ضمنی اختلاف ہے، اس بحث میں پڑھنے کی بجائے ہم اپنے موضوع کے پہ رہتے ہوئے کہ اس وقت سیدہ کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں۔ اب اس میں یہ ایک میں جملہ ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ سیدہ کائنات دین اسلام کو لے کے بڑا ہو رہی ہے، یعنی دین اسلام جیسے جیسے سیدہ کائنات بڑی ہو رہی ہیں، دین اسلام بھی اسی قدر بڑا ہو رہا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ وہ حسنین کریمین کی صورت میں، یعنی دین کی حفاظت پھر وہ حسنین کریمین نے اس خاتون جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلی دعوت میں تھیں، یعنی جو عام اعلانیہ دعوت، ویسے تو مسلمان تھے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین آپ تھیں، ان کے علاوہ دیگر تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے، وہ تو تھے، لیکن اعلانیہ جب دعوت کا آغاز ہوا تو سیدہ کائنات اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اٹھایا ہوا تھا کوہ صفا پر، اور اس وقت سوال کرتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں، سارے اس بات کو جانتے ہیں بخوبی کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک طاقتور گروہ اور ایک طاقتور فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہے، کیا مان لو گے؟ سارے کے سارے بیک زباں کہنے لگے کہ کیوں نہیں، آپ ہمیشہ سے صادق ہیں،
آپ نے ہمیشہ سے سچ بولا ہے، تو آپ اگر کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوگا۔ تب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس بات کو مان لیں، تو وہاں پہ ابو لہب آگے سے کہنے لگا کہ تم نے ہمیں اے محمد، تم نے ہمیں تبن لک یا محمد، یعنی یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو دہرانا بھی بہت مشکل ہے، لیکن میں چونکہ بتانے کے پہلو سے، تبن لک یا محمد، کہ اے محمد تمہارا ہاتھ شل ہو جائے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ابو لہب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، تو وہاں پہ یہ جملہ بولا۔ جواب میں اللہ رب العزت نے پوری آیت نہیں بلکہ پوری سورت اس کی اور اس کے پورے گھرانے کے اوپر، اس کے پورے گھر کے اوپر، یعنی اس پر بھی اور اس کی بیوی پر بھی۔ بیوی کا کیا تھا؟ وہ سیدہ کائنات کی فضیلت ہی اس حوالے سے بھی ہے کہ بیوی کیا تھی؟ وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ کاشانہ اقدس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس کے ساتھ متصل دیوار کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا، ام جمیل کا، بدبخت کا، وہ کانٹے بچھایا کرتی تھی، تو سیدہ کائنات اپنے ہاتھوں سے وہ کانٹے اکٹھے کیا کرتی تھی، اور جس وجہ سے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے تھے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العزت نے امتحان لیا کہ کون میں نے اب سب سے بڑے دشمن کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اولین دشمنان میں سے سب سے بڑے دشمن کی بات کو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے ایڈیشن کیے جا سکتے ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ واقعہ ہوا وہاں پر اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حکم دیا کہ تبلیغ کرو، انہوں نے کی، اسلام کی دعوت دی، تو پھر وہاں پہ بھی کچھ ایسے تھے کہ جو اس طرح کے جملے بولنے والے تھے۔ امتحان اور ٹیسٹ کیا تھا؟ وہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تھا، یعنی حضور کو ماننا تھا تو ایک اللہ کو ماننا تھا۔ اب حضور کو نہیں مانا تو ایک اللہ کو ماننے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر بھی ٹیسٹ جو تھا کہ کون اتباع کرتے ہیں اور کون الٹے پاؤں ان لوگوں کی صفوں میں ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی صفوں میں ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی علی عقیبہ ہی یہ تھا امتحان صحابہ کرام کا، اور تمام کے تمام صحابہ کرام اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یعنی جب وہ قبلہ پھیر دیا گیا تو وہ بھی سارے کے سارے پھر گئے، عورتیں مردوں کی جگہ پہ آ گئیں، مرد عورتوں کی جگہ پہ چلے گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کعبہ کا قبلہ کا ہونا معتبر ٹھہرا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل ہونے معتبر ٹھہرا؟ معتبر کیا چیز ہے؟ نماز معتبر ہے یا حضور کا عمل معتبر ہے؟ یہ قرآن مجید ہمیں واضح طور پہ بتا رہا ہے، یہ آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں ایسا ہی ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں، وہی تو ہمیں توحید کی، وہی تو ہمیں قرآن کی، اور وہی اس طرح کی تعلیمات جتنے اوامر اور نواہی ہیں ان کو دینے والی ہے۔ تو سب سے پہلی بات وہ اتباع رسول کی تھی، جس پر صحابہ کرام پورا اترے اور انہوں نے مانا، اور وہ اس کلیے میں اور اس آزمائش میں پاس ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور معرفت سے نوازا۔ اب اللہ رب العزت دھارس بھی بندھا رہا ہے اور بتا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، لوگوں کو پہلے ایک سمت لگانا، اب پھر نماز میں یکسر بدل جانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، اور نہ ہی آرام سے جو ہے وہ ہضم ہونے والی بات تھی، اور نہیں ہوئی، یہودیوں کو نہیں ہوئی۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، تو یہ جو ہمیں آیت کریمہ سب سے پہلے لوگوں کو نہیں گزری، لیکن جو ایمان والے تھے، جو ہدایت پر تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے معرفت اور ہدایت سے نوازا تھا، دی تھی ہدایت، وہ لوگ نہیں بدلے، اور ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات بھی نہ تھی، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی، بڑی بات ان کے لیے تھی جن کا پھر اسی طرح سے فرمایا کہ
معرف اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہاں پہ پھر جو آخر پہ بات فرمائی لرعوف الرحیم، کہ وہ شفقت فرمانے والا مہربان ہے، تو اگر اس نے اپنے بندوں کا امتحان اور ٹیسٹ بھی لیا ہے تو اس میں وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے، وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں شفقت فرمانے والا ہوں اور میں ہی رحم فرمانے والا ہوں، میرا محبوب جو کر رہا ہے تم کرتے جاؤ، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی بلیم نہیں کیا جائے گا، تمہیں نہیں پکڑا جائے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں چند مضامین، میں بہت ساری چیزوں کو سکپ کر کے، چونکہ آگے بھی بڑھنا ہے ہم نے، تو بہت ساری چیزوں کو سکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو سکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے قد نرا تقلبا، اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے حبیب ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ حساب لگائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پلٹنا دیکھ رہے ہیں، کیا سو ہم ضرور بھی ضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے، قبلۃ ترضاھا فولی وجھک شطر المسجد الحرام، کہ جس پر آپ راضی ہیں پس آپ اپنا رخ ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو ایک محبوب نے اپنی عرض پیش کی، اپنے محب کی طرف دیکھا تو فوری اپنی جو ڈیمانڈ تھی اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا، فوری اپنے محبوب کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا۔ دیکھیں پچھلی آیت میں یا اسی آیت کے آغاز میں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ کیا اے حبیب ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور خواہش پر رد عمل، نماز میں ہی رد عمل، اور اسی رد عمل کے سلسلے میں اسی رد عمل کی کڑیوں کو ملاتے ہوئے حضور کو حکم بھی دے دیا کہ وہ قبلہ کو پھیر لیں، قبلہ کو 90 ڈگری پر پھیر لیں، سوری 180 ڈگری پر پھیر لیں قبلہ کو، تو وہ وہیں اسی وقت جو ہے وہ پھیر لیا گیا، پھر گئے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش، اس کا اتنا احترام اور اکرام تھا، اس کا اتنا احترام اور اکرام تھا، اللہ رب العزت نے فوری اس کو پھیر دی، پھیرنے کا حکم دے دیا۔ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اب سارے کے سارے مسلمان وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت ہیں، حضور نے کہا مولا ایسا کرنا ہے، فرمایا ابھی کر دیتے ہیں، حضور نے فرمایا ایسا کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے ویسا فوری کر دیا اور کر کے سب پہ حکم لاگو کر دیا کہ سارے کے سارے اب ایسے کریں گے جیسے میرے محبوب نے کیا، تو پھر سب نے ویسے کیا، آج تک ویسے ہم کر رہے ہیں، آج تک ویسے کر رہے ہیں۔ ان الذین اوتوا الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب یہ حق ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، تو یہ کوئی ایویں جملہ نہیں بول دیا، بہت بڑا جملہ ہے۔ اس کا آپ اس کو سمجھ اس طرح سے سکتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں تھیں، اوت الکتابہ کا ذکر کیا، تو ان کی جو کتابیں تھیں، کتابوں میں واضح تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، میرے اور آپ کے آقا، انہوں نے آنا ہے، ان کی یہ نشانیاں ہیں، وہ ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ اس کی بعد میں انہوں نے تحریف کر دی، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، وہ الگ بات، اس لیے وہ جانتے تھے کتابوں میں ذکر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں تو کیا ان کے بعد میں آنے والوں کو اس چیز کی خبر نہیں ہوگی؟ کیا انبیاء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر نہیں دی ہوگی؟ ایسا قطعاً نہیں ہے۔
ان کی کتابوں میں واضح موجود تھا، لیکن وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے اور وہ حق کو جانتے تھے، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ اب وہ جو کام تھے وہ کیا تھے؟ وہ تحریف کا کام تھے، وہ چینجنگ کا کام تھا، وہ اس میں سے ایکسٹریکشن کا کام تھا، نکال دیتے تھے۔ تو یہ ان کے کام تھے۔ اللہ رب العزت اس سے غافل نہیں ہے، وہ بلکہ خوب خبر رکھتا ہے۔ اور خبر رکھنے میں یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہ اس کو صرف یہ جملہ بول دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ اجر اور جواب بھی دے گا، اس کا اجر بھی دے گا۔ وہ بصورت دوزخ اس نے تیار کر رکھا ہے، بصورت سختی اس نے تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ اس چیز سے باخبر کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا بندے کے پتر بن جاؤ۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو علم ہے ہر چیز کا۔ پھر اسی طرح سے اگلی آیت کریمہ میں وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اب یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ آپ حضور ان کے پاس جو مرضی لے کے چلے جائیں، یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ پیروی نہیں کریں گے۔ پھر اور نہ آپ ہی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی آپ کو آپ کے دادا ابراہیم کی طرف جو قبلہ تھا اس کی طرف آپ کو، اور مسجد حرام کی طرف سے آپ کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا ہے، تو آپ اسی طرف ہیں، ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ یہاں سے جو مضمون ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے، جس طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز وہ کسی صورت میں بھی ہو، وہ ان کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ لیکن ہمارا جو شاعر ہے، شاعر میں نماز نام ہے، وہ ایک الگ مقام کا حامل ہے، الگ حیثیت کا حامل ہے۔ آگے چل کے اس پہ جب ہم فقہی مسائل میں جائیں گے تو یہاں پہ گفتگو کریں گے، بتاؤں گا کہ کیسے ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے روحانی اور باطنی اور ظاہری اثرات کیا ہیں، کیا کیا اس سے فوائد ہوتے ہیں، اور کیا کیا اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو سائنسی طور پر اور جو سائنسی لحاظ سے جو ڈیفینیشن انسان کی گئی ہے اس حوالے سے یہ کون کون سے فوائد پہنچاتی ہے۔ بہرحال وہ اپنے مقام پہ تفسیر آئے گی تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ نہیں کرتے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ یہودی کس سمت کر کے پڑھتے ہیں؟ وہ مغرب کی سمت کرتے ہیں، اور عیسائی مشرق کی سمت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے پاس وہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے وہ مشرق کی طرف سے آئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ندا آئی تھی وہ مغرب کی طرف سے آئی تھی، اس لیے ان کے قبلے بھی الگ ہیں، مشرق اور مغرب ہیں۔ تو ان کے آپس میں بھی اختلاف ہیں، تو تمہارے ساتھ بھی ان کے یقیناً اسی طرح سے اختلافات ہیں، آپ کا لیکن اپنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں سے ہو جائیں گے۔ بڑی امپورٹنٹ اور اہم بات ہے وہ یہ کہ کلیہ سمجھ لیں، جہاں پر بھی ایسی بات آئے تو اس میں جو زیادتی اور شدت اور زور دے کے بات کی جاتی ہے اس کا پہلو ہوتا ہے، یعنی وہ بات ڈائریکٹ حضور سے نہیں کہی جاتی، حضور کو مخاطب کر کے مراد اس سے امت ہوتی ہے، مراد اس سے امت اور ان کے نیچے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی حضور تو اس چیز سے پاک ہیں کہ وہ کسی اور کے قبلہ کی پیروی کریں، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس چیز کے محتاج ہی نہیں ہیں، وہ تو اس کے مراد ہی نہیں ہے۔ تو یہ خطاب کن سے ہے؟ یہ مجھ اور آپ سے ہے، جو تمام امت ان کی موجود ہے ان سب سے یہ ہے۔ تو یاد رکھ لیں، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایسی بات ہو، جہاں کہیں بھی ایسی بات ہو تو اس سے مراد اور خطاب حضور کو ہو
اور اس میں ایسا پہلو پایا جائے تو اس میں مراد امت ہوتی ہے، اور امت کو اس چیز کی اہمیت سمجھانا مقصود ہوتا ہے، تو اس چیز کی اہمیت کتنی ہے وہ امت کو جو ہے وہ پتہ چل جائے، پھر اسی طرح سے جو اگلی آیت کریمہ ہے اور یہ ایک لفظ جو ہے لمن الظالمین، تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر آپ اپنا مقصد اور منزل چھوڑ کے دوسروں کی طرف راغب ہو جائیں گے، دوسروں کے حوالے سے بات کریں گے، دوسروں کی کاموں میں ٹانگ اڑائیں گے، دوسروں کے کاموں میں دخل دیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ظالم ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ہی قبلے کی طرف رہیں، عام زندگی میں آپ اپنے ہی مقصد پر فوکس رکھیں، آپ کو دوسرا کیا کر رہا ہے اس کی غرض ہونی چاہیے، لیکن وہ اس قدر ہونی چاہیے جس قدر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ کہ ایویں ہی خواہ مخواہ آپ ان کے معاملات میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرتے رہیں اور اس وجہ سے کیا ہو کہ آپ خود بھی اپنے مقصد اور منزل سے ہٹ جائیں۔ اگر مقصد اور منزل سے ہٹ گئے تو کس میں سے ہو جائیں گے؟ ظالمین میں سے۔ ظلم کی تعریف ہم نے شروع میں کی تھی کہ وہ یہ تھا کہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جانا، افراط اور تفریط کا شکار ہو جانا۔ تو جب بھی آپ کسی معاملے میں آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اور اب کرتے ہیں، اور آپ کس میں سے ہو جاتے ہیں؟ ظالمین میں سے ہو جاتے ہیں، ظلم کرنے والوں میں سے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں پہچانتے ہیں؟ ان کی کتابوں میں اس کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا، اس وجہ سے وہ پہچانتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو احکامات دیے تھے اس وجہ سے بھی پہچانتے ہیں۔ اور مثال دے کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا قریبی جانتے ہیں پھر بھی کیا کرتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے، وہ کتمان حق کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی حق ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، وہ ان کو نکال دیتے ہیں، ان آیات پر اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ان نشانیوں پر، ان اسباق کو وہاں سے پھیر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور رتبہ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند پروری کو، اب وہ کہاں سے کیا کرتے ہیں؟ وہ نکال دیتے ہیں، وہ کتمان حق کرتے ہیں، حق کو وہ چھپاتے ہیں، حق کو وہ چھپاتے ہیں۔ اور ایک گروہ کا ذکر کیا، بالخصوص ان میں ایک گروہ ہے، سارے کے سارے تو نہیں کہتے، لیکن ایک گروہ ان میں ایسا بھی ہے کہ جو یہ کام سر انجام دیتا ہے اور کرتا ہے، کتمان حق کرتا ہے، بیسیکلی وہ شان رسالت کو چھپاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کس قدر حق ہونا بتا دیا کہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپاتے ہیں، ان کی شانوں کو نکالتے ہیں، جبکہ وہ جاننے والے اس طرح ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اس طرح سے جاننے والے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ آقا علی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، ان کے محاسن و کمالات کو وہ کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ اور یہ صرف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ حسد اور اناد کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بغض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بغض کون سا؟ جس کو تفصیلی ڈسکس کر کے آ رہے ہیں ہم، کہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے؟ یہ بیسیکلی جو ایک حسد اور بغض اور اناد اور جو ان کے اندر جو غلاظت بھری ہوئی تھی، اس وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو وہ چھپاتے تھے اور جانتے ہوئے چھپاتے تھے۔
اور حق کا چھپانا ہوتا ہی وہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں علم ہو جائے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، تب اس کو پھر چھپایا جائے، اور وہ چھپاتے۔ تو وہ بھی اسی طرح سے کرتے کہ وہ کیا کرتے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان تھی اس کو وہ چھپاتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو تورات سے نکالتے تھے اور چھپاتے تھے۔ اب تورات سے، زبور سے، انجیل سے، تمام آسمانی کتابیں جتنی بھی۔ بہرحال اس کے آگے چلتے ہوئے ہم اگلی آیت کریمہ میں مزید جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، من الممترین۔ تو یہاں پہ کہ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ بڑی احسن انداز میں تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کا ڈیسیجن لے چکے ہیں، اور یہ تو حق ہے، یہ تو بات سمجھ لینے کے بعد اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یعنی کعبہ کا قبلہ کا پھرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا۔ اب اس کے بعد ایک چیز عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک منزل کا تعین کر چکے ہیں تو اس منزل کے تعین میں پھر شک کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شک ہوگا تو آپ متزلزل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں، اپنی لائف میں گول سیٹ کرتے ہیں، آپ اپنی ڈائمنشن طے کرتے ہیں، آپ طے کرتے ہیں کہ میں نے اس منزل پر پہنچنا ہے، میرا یہ مقصد ہے۔ اب اس مقصد میں آپ کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں آنا چاہیے۔ منزل اور مقصد ایسی طے کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو کسی قسم کے شک کا سامنا نہ ہو، کیونکہ یہ شک یہ سب سے بڑی جڑ ہے تباہی کی۔ شک سے وہ کام شروع ہوتا ہے کہ جس سے ناکامی قدم چومتی ہے بجائے اس کے کہ کامیابی قدم چومے۔ اپنی منزل اور مقصد کو طے کرنے کے بعد ہمیشہ اس پر یقین اور استقامت سے کام کرتے رہیں، دن رات اس پہ ایک کر دیں، محنت کی بھٹی میں سے گزریں، تو آپ کو کیا ہوتا ہے، حق کی پہچان ہو جاتی ہے اور آپ کی منزل اور مقصد آپ کو مل جاتا ہے۔ اور لغزشیں اور کوتاہیاں کیسے آتی ہیں؟ یہ مختلف لوگوں کی اور مختلف آگے سے رکاوٹوں کی، کبھی حسد کی صورت میں، کبھی بغض کی صورت میں، کبھی اناد کی صورت میں۔ اور حسد تو ایسی بیماری ہے جس کا ہم نے اس دن ذکر کیا تھا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ وہ اپنے بھائیوں، رشتہ داروں سے شروع ہو کے معاشرے میں موجود دیگر جو طبقہ زندگی ہیں ان سب پر مشتمل یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس منزل میں، اپنے مقصد میں کہیں پر کامیاب نہ ہو تو اس وہاں پہ وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو پھر گرا دیتا ہے، اس کی کامیابی کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اور وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اور کیونکہ جب ایک سمت متعین کر لیتا ہے انسان تو بہت ساری چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہیں، بہت ساری چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ کچھ شیطانی پہلو ہوتے ہیں، کچھ انسان کے اندر کے نفس کے، اور اس شیطان کے جو انسان کے اندر ہے، ایک شیطان تو وہ ہے، اور ایک شیطان انسان کے اندر نفس کی صورت میں موجود ہے، جو اپنی عزت طلب کرتا ہے، جو اپنے آپ کو متکبر دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ٹاپ لیول پہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو حکمران دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو امیر دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ناظم دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو اندر کا ایک نفس ہے، شیطان ہے، وہ پھر آپ کے پاؤں کو ڈگمگاتا ہے، ابہامات پیدا کرتا ہے، اشکالات پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی منزل اور مقصد کے تعین کے بعد ان ساری رکاوٹوں اور بیماریوں سے آگاہ ہونا چاہیے، ہمیں ان ساری بیماریوں کا پتہ ہونا چاہیے جن سے ہم لڑ کے اپنی منزل اور مقصد تک پہنچ سکیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے۔ کیا ترجمہ ہے آیت کریمہ کا کہ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ قبلہ کا پھرنا وہ میں بات عرض کر چکا کہ وہ ہے، لیکن جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے
کہ منزل کے تعین کے بعد شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، تب منزل آپ کے قدم چومے گی، تب منزل آپ کے قدم چومے گی۔ پھر اسی طرح سے آگے اگلی آیت کریمہ میں، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا؟ ان جھنجھوڑوں میں نہیں پڑھنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سیقول السفہاء، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہنے دیں، آپ کا قبلہ اور سمت متعین کر دی گئی ہے، آپ کی منزل بتا دی گئی ہے، آپ کا مقصد بتا دیا گیا ہے اتباع رسول کی صورت میں، اور آپ کی سمت بھی متعین کر دی گئی ہے، راستہ بھی آپ کو دے دیا گیا ہے، اس راستے کو اختیار کریں اور نیکیاں اپنے حق میں وصول کریں، نیکیاں کمائیں، اجر بصورت نیکی کمائیں۔ ہر ایک کی سمت اس کی ہے، وہ اس پہ رہے، اس سے غرض نہیں، دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہے، لیکن وہ تبدیل ہو نہ ہو، ہدایت یافتہ ہو نہ ہو، اس میں آپ کا کوئی رول اور کردار نہیں ہے۔ وہ اللہ چاہے گا تو اس کو ہدایت دے گا اور آپ کے قافلے میں شامل کر دے گا، اسلام میں شامل کر دے گا، مسلمانوں میں شامل کر دے گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کیا کرنا ہے؟ وہ اگر نہیں مانتے اور قرآن کہتا ہے وہ نہیں مانتے تو کیا کریں؟ ان کو وہیں پہ چھوڑ دیں، ان کی ڈائمینشن الگ ہے، تمہاری ڈائمینشن الگ ہے، تم اپنی ڈائمینشن پہ رہو اور نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اور کوشش کر کے نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اور نیکیوں میں سبقت تب ملے گی جب انسان اپنے تمام تر اعمال اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے تحت کرے گا، جب تمام تر اوامر و نواہی پر عمل کرے گا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو کرے گا، اور جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے رکے گا، تب وہ سمت آپ کو وہاں منزل پر اور مقصد تک لے جائے گی، پہنچائے گی۔ تو نیکیوں کو نیکی کرنا، نیکیوں کو اپنے پلے میں ڈالنا، اس کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا۔ اب جہاں بھی ہو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں کیا کر لے گا؟ قیامت کے دن کی خبر دے دی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، وہاں اللہ سب کو جمع کر لے گا، اور بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس جمع کرنے پہ بھی اللہ رب العزت خوب قادر۔ ان لوگوں کے سوالات کے کیسے کرے گا جو لوگ اس چیز پہ سوالات کرتے ہیں، آخرت کے عقیدے پہ سوالات کرتے ہیں، تو واضح طور پہ ان کے لیے بھی جواب ہے کہ وہ قادر ہے اس چیز پر کہ اس سارے کو پھیلا دے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ اس سارے کو اکٹھا کرے۔ اس طرح پھر اسی طرح سے، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہ عمومی طور پہ تمام مسلمانوں کے لیے کیا ہوا کہ تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہو گیا کہ انہوں نے کس طرف پھرنا ہے اور کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں ہم دوسروں سے بہت مختلف ہیں، ہم صرف سمت وہاں کرتے ہیں لیکن پیش اللہ کے حضور ہوتے ہیں۔ ہم اس کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کعبے والے کی عبادت کرتے ہیں، جس کا کعبہ ہے، جس کا گھر ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور وہی فرمایا کہ یہی تمہارے لیے حق ہے اور یہی راستہ تمہارے لیے ضروری ہے، اور اسی راستے کے تحت آؤ گے۔ اور پھر اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے۔ اب الگ الگ وللہ المشرق والمغرب الگ الگ بھی کر سکتے تھے، اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن فرمایا کہ لوگوں کے اعتراض کرنے کا کوئی مقام اور محل باقی نہ ہو،
تو سارے کے سارے کیا کیا کرو؟ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھا کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب ان میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے، جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور کتمان حق کرنے کے بعد بھی باتیں کرتا ہے، حق کا پتہ ہونے کے بعد بھی باتیں کرتا ہے، تو پھر ان سے وہ کرتے رہیں، باتیں کرتے ہیں، تم اپنی سمت چلتے رہو، اور پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اپنی نعمت پوری کر دوں، اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ ہدایت صرف اللہ رب العزت کے ہی بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے ہے۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، جتنا مرضی ڈراتے رہیں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ان کا کوئی اختیار اور کوئی بس نہیں ہے، کوئی اختیار اور کوئی بس نہیں ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں، اختیار اور بس صرف اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ رب العزت ہی کیا ہے کرنے والا؟ اللہ رب العزت ہی ہدایت دینے والا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ کامل ہدایت آپ کو مل جائے، اور کامل ہدایت جو ہے وہ دے دیں۔ اب مخالفین کی طرف سے جتنے مرضی جو اسباب ہوں، ان کو رد کرنے کا حکم بھی اللہ رب العزت نے دے دیا کہ ان سب کو کیا ہے؟ رد کر دیا جاتا ہے۔ اور ڈرنا کس سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے۔ یہ اب ایک بات تھی جو یہاں تک ہم نے مکمل کی ہے، اس میں ہم نے بہت سارے ایسے پہلو کے جن کا ڈائریکٹلی تعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت سے ہے، وہاں تک ہم پہنچے، اور ہم نے کوشش کی کہ 150 تک ہم نے آیات کو مکمل کیا ہے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتا ہے، ادروائز ہم کل سے پھر انشاءاللہ آیت نمبر 171 سے آغاز کریں گے اور آگے چلیں گے۔